آج کی اس مجلس میں واقعتاً شرکت کا موقع ملا، یہ میں اپنے لیے خوش نصیبی کی بات سمجھتا ہوں۔ اور جتنے لوگ یہاں ماشاءاللہ جمع ہیں، ایک طرف کی سیٹیں تو آپ کم پڑنے لگی ہے، پھر بھی کہیں پہ جگہ نظر آ رہی ہے تو جو لوگ کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ بات علم کی اور اس کی طاقت کی ہے، اور سماج پر یا کسی ملک پر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اس سے تقریباً ہر پڑھا لکھا طبقہ واقف ہوتی ہے کہ جہالت سے علم تک کا جو سفر ہوتا ہے وہ اس کو کس منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ میں کچھ پرانی چیزوں کو ذکر کر کے ایک نئے زاویے سے آپ کی یادداشت کو اور آپ کی فکر کو اور تیز کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے یہ علم ہے کیا؟ علم کی مختلف تعریفیں ایجوکیشن کی ماہرین تعلیم نے کی ہے، جس کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ علم وہ چیز ہے جو انسان کی سوئی ہوئی اندرونی خفیہ طاقت کو، اس کے ذہن کو بیدار کرتا ہے، اور وہ اسے کسی بھی چیز کو صحیح زاویے سے دیکھنے، سمجھنے اور پرکھنے کی طاقت عطا کرتا ہے۔ اور جہالت ایک وہ اندھیرا ہے جو ہمارے جسم کی بند گتھیوں کو اسی طریقے سے بند رکھتا ہے، اسے کھلنے کا موقع نہیں دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ علم کی روشنی ہم تک پہنچ نہیں پاتی ہے۔ پہلے وقت میں جب علم عام نہیں تھا، آپ نے قوموں کی تاریخیں پڑھی ہوں گی کہ کس طریقے سے چند مٹھی بھر لوگ جو سماج کے پڑھے لکھے ہوتے تھے، انہوں نے ہزار سال میجورٹی اور اکثریت پر صرف اس بنیاد پر حکومت کی کہ ان کے پاس علم تھا۔ اور دور نہیں، خود ہندوستان کی تاریخ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ تقریباً 4 سے 5 ہزار سال کا وقفہ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماہرین لسانیات نے چونکہ وہ وقفہ جو الگ الگ گزارا بتایا ہے، انڈو ایرانین اور انڈو آرین لینگویجز کا، کہ اس کی ہسٹری کتنی پرانی ہے، تو وہ جو ایک لمبا وقفہ ہے، اس وقفے تک صرف اس وجہ سے کہ کچھ لوگوں کے پاس علم تھا آج تک 18ویں صدی 20ویں صدی تک، اور ان لوگوں نے دوسروں تک علم پھیلنے نہیں دیا، نتیجہ یہ نکلا کہ ایک قوم جو میجورٹی میں تھی وہ صرف اس بنیاد پر ہر طرح کی پریشانیاں جھیلتی اور سہتی رہی کہ اس کے پاس علم کا ہتھیار نہیں تھا۔ لیکن جب علم آ جاتا ہے تو آپ کے پورے خاندان میں ایک آدمی کے پاس بھی اگر علم آ جاتا ہے اور وہ اس کو شیئر کرنا چاہتا ہے، اس کو اپنے لیے، اپنے سماج، اپنی قوم کے لیے طاقتور بنانا چاہتا ہے، تو ایک قلم اور ایک ہمت والا قلم زمانے کی تاریخ اور نسلوں کی تاریخ بدل کے رکھ دیتا ہے۔ ہم اور آپ عمومی طور پر ان پیسوں کو کمتر سمجھتے ہیں جو پیسے ایجوکیشن پہ خرچ کیے جاتے ہیں۔ آج بھی یہ جو شمالی ہند کا، نارتھ انڈیا کا یہ کلچر ہے، یہاں رسم و رواج پہ خرچ بہت آسانی سے ہو جاتا ہے، لیکن ایجوکیشن پر خرچ کرنے کا وہ مزاج ابھی تک پورے طور پہ نہیں بنا ہے۔ اعظم گڑھ کا ضلع ایجوکیشنلی بہت ڈیولپڈ ہے، یہ اس سے ہو سکتا ہے کہ الگ ہو ایک کیس، لیکن ایک عام رجحان یہی وجہ ہے کہ لٹریسی ریٹ میں آج بھی یہ دو ریاستیں بہت نیچے جا رہی ہیں۔ لیکن اگر ان پیسوں کو آپ صحیح یوٹیلائز کریں تو آپ سوچ لیں کہ آپ کو یہ پیسے اور یہ روپیے جو خرچ کرتے ہیں یہ کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے۔ ہم نے اور آپ نے سبوں نے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا نام سنا ہے، خوب چرچے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کی ہسٹری کو پڑھیں گے اگر آپ تو میں کہتا ہوں 11.5 پاؤنڈ، یاد رکھیے گا، یہ 11.5 پاؤنڈ کی کیا حیثیت ہے۔ ایک زمانے میں انڈیا کے 1 روپے 1.5 روپے کے برابر ہوا کرتا تھا،
آج کے ریٹ سے اگر جوڑیں گے تو 15 روپیہ ہندوستانی. یہ 15 روپیہ ہندوستانی جو ان کو بطور اسکالرشپ قرض ملتے تھے، اسکالرشپ کی شکل میں لیکن بطور قرض ملتے تھے سورت کی ریاست کی طرف سے، اس نے اتنا بڑا انقلاب انڈیا میں پیدا کیا کہ کل تک جو لوگ چھوٹی ذات ہونا یا اس کو اپنے سامنے بٹھانا معیوب سمجھتے تھے، آج ان کے اپنے بچے بھی او بی سی اور لوور کاسٹ کی سرٹیفکیٹ بنا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی چھوٹے ہیں، ہم بھی چھوٹے ہیں، ہم بھی چھوٹے ہیں. اس میں سب شامل ہے. بہت سے مسلمان قوموں کے بچے بھی ہوں گے جو پہلے بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہم شیخ ہیں، ہم فلاں صدیقی ہیں. ارے تم چھوٹا ذات کا میرے ساتھ کیسے بیٹھ گئے؟ اور بہت سے غیر مسلموں میں بھی یہ کلچر تھا. لیکن بھیم راؤ امبیڈکر کی تعلیم نے اور انہوں نے اپنے قلم اور علم کی بنیاد پر سمویدھان میں ریزرویشن کا ایک سسٹم لگا دیا. اس سسٹم کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہندوستان میں لاکھوں لوگوں کے پاس جو اپر کاسٹ کے ہیں ان کے پاس لوور کاسٹ کے ہونے کی سرٹیفکیٹ موجود ہے. یہ صرف 11.5 پاؤنڈ پر منتھ قرض کا کمال ہے جو ریاست سورت نے انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جانے کے لیے دیا تھا، جو انہیں بعد میں سرکاری خزانے میں جمع بھی کرنے کے لیے کہا گیا. لیکن ہم ان پیسوں کی کتابوں پر خرچ ہونے والے پیسوں کو فضول سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اور میرے بچے پڑھ لیے بس. کون جانتا تھا کہ ایک بھیم راؤ امبیڈکر کی تعلیم سے ہندوستان بھر میں اتنے سارے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں بچوں کو اور کروڑوں کی نسلوں کو ایسا فائدہ پہنچنے والا ہے. اس لیے جو لوگ بھی آج اپنے علاوہ اپنے سماج، اپنے محلے اور محلے کے لوگوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں ایجوکیشنلی، ان کے ڈیولپمنٹ کے لیے، یقیناً ان کا ویژن بہت بڑا ہے اور اس فکر کو عام کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ آج بھی میں چونکہ اسی ماحول سے، اسی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں اور بہت زیادہ فرق نہیں ہے یہاں آس پاس کے کلچر کا، آج بھی شمالی ہند کا حال یہ ہے کہ لوگوں کو اگر کسی اسکیم کے بارے میں بتائی جائے تو وہ 2 چیز ضرور کرتے ہیں. پہلے خود زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا اور دوسرے اپنے رشتہ داروں اور جاننے والوں کو کم سے کم بتانا. کم سے کم بتانا اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا. ایجوکیشنل لون کی بات ہو یا کوئی بھی ہو، ان کے ملے نہ ملے لیکن دوسروں کو ملنے کا موقع نہ پیدا ہونا. اس فکر کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. میں نے بھیم راؤ امبیڈکر کی مثال اس لیے دی کہ پتہ نہیں آپ کے اپنے بچے کی تعلیم سے آپ کو وہ فائدہ نہ ہو جو پڑوس یا رشتہ دار کے بچے کی تعلیم سے ہو. اور اسی فکر کو عام کرنے کی ضرورت ہے. میں جانتا ہوں رشتہ داروں میں، گھروں میں جھگڑے بہت پرانے ہوتے ہیں، نسل جھگڑے میں چلے آ رہی ہوتی ہے، نسل در نسل وہ سلسلہ جاری رہتا ہے. تو اس فکر کو ختم کر کے ایک نئی فکر جو نئے ہندوستان کو بنانے کی بات ہو. آج بھی اس دور میں بھی ہم اتنی ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں، پورے دیش میں ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ اس سال بھی ہندوستان کا جو ایجوکیشنل بجٹ ہے تقریباً 40 لاکھ کروڑ کا بجٹ اس سال کا بنا سینٹرل گورنمنٹ کا. اس میں صرف 63,000 کروڑ یعنی 1.5% کے آس پاس ایجوکیشن پر اور ریسرچ پہ خرچ ہونے کی بات ہو رہی ہے. صرف 1.5%. لیکن میں سرکاروں کو دوش نہیں دیتا ہوں، میری اپنی ایک عادت ہے، کیونکہ جیسے لوگ ہوتے ہیں ان پر شاسک بھی ویسا ہی ہوتا ہے. جیسے لوگ ہوں گے شاسک بھی ان پر ویسا ہی ہوگا. سرکار کیوں آپ کو دے ایجوکیشن کے لیے خرچ؟ آپ کے پاس فیشن کے لیے پیسے ہیں، آپ کے لیے دعوت اڑانے کے لیے پیسے ہیں، ہر شادی میں لینے کے لیے کپڑے کے پیسے ہیں، زیورات خرید کے گھر کے ڈبے میں بند کرنے کے لیے پیسے ہیں. اور جب اپنی دیگر ضرورتیں آتی ہیں تو ہم سرکاروں کو دوش دیتے ہیں. سرکاروں کو نہیں، اپنے بجٹ سے اور اپنے خرچ سے اگر ہم کنٹرول کر لیں یہ سمجھتے ہوئے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، تو سرکاروں کی بجٹ کی طرف دیکھنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں.
اور جتنے بھی بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کیے ہیں وہ اپنے ذوق، اپنے شوق اور ماں باپ کی لگن سے. دو چیزیں اگر مل جائیں، صرف دو چیزیں. پہلی چیز، اس بچے کے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا کہ ہمیں کچھ بننا ہے، کچھ کرنا ہے. اور دوسری چیز، ماں باپ کا اس بچے کو صحیح وقت پر صحیح رہنمائی دینا، اور خود اس لائق نہیں ہے تو کسی صحیح کیریئر گائیڈ کے پاس لے کے جانا. یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں. میں آپ کو 4 سال پیچھے لے چلتا ہوں. 2018 میں جب نیٹ کا اور ایمز کا رزلٹ آیا، دلی کے ہر میٹرو اسٹیشن پر ایک کلپنا نام کی لڑکی کا فوٹو لگا ہوا ہے، اور آکاش، فجیت، اس طرح کے جو بڑے بڑے انسٹیٹیوشن ہیں، کوچنگ سینٹر سے، سب نے اپنا نام اس میں ڈالا کہ یہ بچی نے ہمارے یہاں سے پڑھا، ہمارے یہاں سے پڑھا، ہمارے یہاں سے پڑھا. اس بچی کی کہانی سنیں گے اگر آپ تو آپ کو تعجب ہوگا. لٹریسی میں اور ویلتھ کے معاملے میں بہار غریب ترین دیشوں میں آتا ہے. یو پی بھی آتا ہے، بہار اس سے بھی نیچے جاتا ہے. اس بہار کا اور زیادہ پچھڑا علاقہ وہ شیوہر ضلع ہے، جو کچھ دنوں پہلے سیتامڑھی سے کٹ کے کچھ سالوں پہلے بنا ہے. اس شیوہر ضلع کے ایک سرکاری اسکول میں پڑھنے والے اس لڑکی کلپنا نے 18 لاکھ بچوں کو نیٹ میں پیچھے کر کے پہلا مقام حاصل کیا. 18 لاکھ بچوں کو، ایک دو کو نہیں. اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ کہ ہو سکتا ہے ایک ایگزام میں آ گیا ہو، اگلی مرتبہ میں نہیں آتی. جب اس کے بعد نیٹ کے بعد ایمز کا رزلٹ آیا، وہی لڑکی کلپنا وہاں پہ 18 لاکھ بچوں میں ٹاپر تھی. وہی لڑکی. ایک بہار اسٹیٹ پچھڑا ہوا، اس میں بھی شیوہر اسٹیٹ اس سے بھی پچھڑا ہوا، جو ہمیشہ سال بس باڑھ کی وجہ سے پھنسا رہتا ہے. اس میں بھی ایک سرکاری اسکول میں پڑھنے والی بچی. پھر میں نے پتہ کیا کہ بھائی پھر یہ آکاش والوں نے، فجیت والوں نے کیوں پرچار ڈالا اپنے نام سے؟ تو پتہ یہ چلا کہ اس بچی نے ڈاک کے ذریعے ان سے ان کی نوٹس منگوائی تھی. صرف نوٹس، کہ بھائی آپ کے پاس جو کتابیں اویلیبل ہے ذرا مجھ سے بھیج دیں، جو پیسے آپ کی فیس ہے وہ میں تیار کر دیتی ہوں. تو صرف نوٹس دینے کے عوض وہ پرچار کر رہے ہیں کہ اس بچی نے ہمارے کوچنگ سے تعلیم حاصل کی، ہمارے کوچنگ سے تعلیم حاصل کی. تو جب آپ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو دنیا آپ کو اپناتی ہے، اور جب ناکام ہو جاتے ہیں تو اپنا بھی اپنا نہیں ہوتا ہے. تو یہ اس پر ڈیپینڈ نہیں ہے کہ آپ کس ماحول میں ہیں، کیسے. سب سے زیادہ جس پر ڈیپینڈ ہے وہ ہے آپ کے اپنے اندر، کہ آپ کے اندر جذبہ کیا ہے اور آپ خود کیا کرنا چاہتے ہیں. اگر ہمارے اندر خود جذبہ نہیں ہے تو دوسرا لاکھ کچھ کہے ہم نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے جب بھی یو پی ایس سی کا رزلٹ آتا ہے یا ہائر ایجوکیشن میں پی ایچ ڈیز کے رزلٹ، انٹرنس کے رزلٹ آتے ہیں یونیورسٹیز وغیرہ میں، زیادہ تر بچے وہ ہوتے ہیں جن کے ماں باپ خود کسی بڑے پوسٹ پہ نہیں ہوتے ہیں. وہ یو پی ایس سی کے رزلٹ میں آئی ایس اور آئی پی ایس کے بچے مشکل سے 10% 15% نکلتے ہیں، بقیہ 90% ایسی گھروں سے آتے ہیں. یونیورسٹیز کے جو اعلیٰ تعلیم اور ریسرچ کے جو رزلٹ آتے ہیں اس میں بھی 90 سے زیادہ % بچے ایسے علاقوں سے آتے ہیں جن کے ماں باپ کوئی بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں. یہ لیکن وہ جنونی بچے ہوتے ہیں جن کے اندر ایک جنون ہوتا ہے کہ مجھے کرنا ہے تو کرنا ہے. اور جب جنون سوار ہو تو ایسا نہیں کہ پھر ہم جنون بھی ہے اور 2 کشتی میں چل بھی رہے ہیں، بلکہ جب جنون سوار ہو تو 24 گھنٹے جاگتے، سوتے، اٹھتے، بیٹھتے، ہر وقت اس کے ذہن میں یہی ترکیب ہو کہ آخر مجھے کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے. دوسروں کے مشورے سے فائدہ اٹھانا اور اپنے آپ کو بھی اس میں لگانا، یہ دونوں چیزیں اس کے لیے ضروری ہے. جب میں نے نیٹ کی تیاری شروع کی، صرف 3 مہینے کی تیاری سے، پریپریشن سے، اللہ رب العزت کے فضل سے میں نے نیٹ اور جے آر ایف کوالیفائی کیا. لیکن اس 3 مہینے میں بس جو سوتا تھا، جو کھاتا تھا، جو وقت نماز میں جاتا تھا اور نہانے میں جاتا تھا، بس اتنا ہی لمحہ ہوتا تھا جب میں پریپریشن سے دور ہوتا تھا. ورنہ دروازے میں تالا لگاتے وقت، بند کرتے وقت، سب میں نے سیٹنگ، اپنے کمرے کا سیٹ اپ ایسا کیا تھا کہ میں جب دروازہ کھولوں اسی وقت سے میری اسٹڈی شروع ہو جائے. اور اس جذبے سے جب آپ بڑھیں گے تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کی کامیابی کو نہیں روک سکتی، کوئی نہیں روک سکتی. اور والدین کا صحیح مشورہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں
میں نے بہت سے بچوں کو دیکھا ہے 10th میں ان کا رزلٹ بہت اچھا ہوتا ہے، ماں باپ اس سے امیدیں لگا لیتے ہیں، لیکن اس بچے کے اندر کیا ویکنیس ہے، کیا کمزوری ہے، وہ بچہ بھی بہتر نہیں جانتا ہے۔ رزلٹ دیکھ کے آ جانا الگ ہے، اور اس کے اندر ویکنیس کیا ہے جو آگے 11th 12th اس سے آگے گریجویشن لیول پہ اس کو پریشانی ہوگی، اسے پتہ نہیں ہے۔ اور جب وہ بچہ آگے چل کے ہمت ہارتا ہے تو ماں باپ سارے ذمہ داری اور سارا ٹھیکرا اس بچے کے سر پھوڑ دیتے ہیں، جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کیریئر گائیڈ کے ذریعے اس کی کاؤنسلنگ کیوں ضروری ہے کہ پہلے تو بچے کو یہ پتہ ہونی چاہیے کہ مجھے بننا کیا ہے، دوسری چیز میں جو بننا چاہتا ہوں کیا اس کی ضرورت بھی ہے یا نہیں، اگر اس کی ضرورت ہے تو یقیناً بنا جائے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے تو آپ بن کے فائدہ نہیں ہے۔ جیسے ایک زمانہ چلا کچھ سالوں پہلے MBA کے کورسز کا، پھر اسی زمانے میں انجینئرنگ کا، مگر آج حالت یہ ہے کہ ان کورسز میں اور انجینئرنگ میں ان کی کوئی وقت یا حیثیت نہیں رہ گئی، وجہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور ڈیمانڈ کم پڑ گیا ہے۔ جو کام پہلے جونیئر انجینئرز کیا کرتے تھے اب وہ سارے کام مشینیں روبوٹ کرتی ہیں، اور اسی طریقے سے MBA کے کورسز میں بس انہی لوگوں کے اندر انہی کی مانیتا رہ گئی ہے جن کے اندر کوالٹی ہے، سب کرنے لگ جائیں تو اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، ورنہ میں نے 5,000 7,000 8,000 روپے MBA ہولڈرز کو جاب کرتے ہوئے دیکھا۔ تو کرنا کیا ہے اور اس کا امپورٹنس آج کیا ہے اور 10 سالوں بعد کیا ہوگا، اس کو بھی دیکھنا ہے آپ کو، صرف یہ نہیں کہ آج کیا ہے، 10 سالوں بعد بھی کیا ہوگا، ورنہ وہی ہوگا جو 3 سال پہلے گجرات کے جو کالجز تھے وہاں سے پرچار آتے تھے کہ ہمارے یہاں ایڈمیشن لیجئے انجینئرنگ میں، تو سہولتوں میں آتا تھا کہ ہماری طرف سے بچے کو جیسے ہی وہ ایڈمیشن لیتے ہیں ایک لیپ ٹاپ مفت دیا جاتا ہے، لیپ ٹاپ مفت کی اسکیم کے ذریعے بچوں کو ایڈمیشن دلایا جا رہا ہے۔ تو ایسے کالجز میں ایسی جگہوں پہ پہنچ کے نہ آپ کا علم فائدہ کرے گا نہ آپ کے گھر والوں کو، نتیجہ پڑھے لکھے بیکار ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی میرا ماننا ہے کہ علم کہیں بھی آپ کو فائدہ پہنچاتا ہی، اس کے باوجود بھی کم سے کم آپ کو فیوچر پلاننگ نیکسٹ جنریشن کے لیے سوچنے میں آپ کا وہ علم ضرور فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو انشاءاللہ سمجھنے کی ضرور کوشش کریں، اور صرف یہ نہیں کہ خود بڑھ جائیں بس کافی ہے، بلکہ اس کے علاوہ اپنے سماج کو بھی بڑھانے کی کوشش کریں۔ بہت پہلے جن لوگوں نے ٹرینوں میں سفر کیا ہوگا وہ دیکھتے رہے ہوں گے، جب ٹرین پنجاب سے نکلتی تھی بیچ میں TC جو ہے چالو بوگی میں جنرل بوگی میں چڑھتی، سب سے پہلے ٹکٹ مانگتی، اور وہ TC جب سب سے ٹکٹ لیتا، جس کے پاس ٹکٹ نہیں ہوتا اس کو جرمانہ لگاتا، جرمانہ تو لگاتا نہیں بس رشوت لیتا نکل لیتا، وہی TC دوبارہ اسی ڈبے میں دوسرے گیٹ سے دوسری طرف سے انٹری کرتا۔ اب کیا کام ہے بھائی، وصولی تو ہو ہی گئی تھی، اب وہ دوبارہ گھستا اور سب سے آئی کارڈ مانگتا 15 سال پہلے، جبکہ وہ ریزرویشن میں بھی آئی کارڈ رکھنا ضروری نہیں تھا۔ اب جس کے پاس آئی کارڈ ہے اس ایک بندے کی مثال دے کے باقی وہ ہزاروں لوگ جن کے پاس نہیں ہیں ان سب پہ جرمانہ لاگو کر دیتا اور ان سب سے وصولی کر لیتا۔ تو اس طریقے سے جہالت اپنا ایک نقصان رکھتی ہے، سائیڈ افیکٹ، اور علم کا اپنا ایک بہت بڑا فائدہ ہے جس سے اور جس چیز کو سمجھنے اور عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم نہ صرف خود کو بلکہ اپنے سماج، اپنے معاشرے، اپنے رشتہ داروں کو، سبھوں کو علم سے منور کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمیں ضرور کامیابی ملتی ہے، اور اگر صرف ہم اپنے اور اپنے لوگوں تک سیمت رہتے ہیں جو آج کل عام ہو رہا ہے، ایجوکیشن کو میں اگر غور سے بتاؤں آج کے سسٹم میں تو ایجوکیشن انسان کم بنا رہا ہے، معاشی کیڑے زیادہ پیدا کر رہا ہے، جن کو صرف اپنے اور اپنے نسلوں کا فیوچر سیف بنانے کی فکر ہے۔ اخلاقیات نہیں ہے، کوئی ایتھکس نہیں ہے، کوئی مینرز نہیں ہے، کوئی طور طریقے نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرا نیگیٹو پہلو اور بھی ہے کہ وہ اپنے علاوہ سبوں کو کمتر سمجھتا ہے۔ اور اگر ایجوکیشن کے ساتھ سرکاری نوکری کا
تڑکا بھی لگ گیا تو وہاں بھلے ہی کوئی چپراسی ہو لیکن وہ پرائیویٹ اسکول کے پرنسپل کو اور اچھے ہیڈ ماسٹر کو بھی اپنے سے کمتر سمجھتا ہے۔ یہ کبھی بھی اسکول یا کسی بھی ایجوکیشن کا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایجوکیشن ہمیں اور آپ کو اچھا انسان نہیں بنا رہا ہے تو ہم سے اچھا وہ جاہل ہے جس کے اندر اخلاقیات ہے، اس کے اندر انسانیت ہے۔ انسان بھلے ہی علم میں کم بھی ہو لیکن اگر اس کے اندر عمل ہے تو وہ اس کو بڑا بنا دے، اور اگر اس کے اندر علم کتنا بھی ہو اور اگر عمل نہیں ہے تو وہ بہرحال انسانیت کے مرتبے سے نیچے ہے۔ اس چیز کو بھی سمجھنا ہے کہ بچوں کو صرف ایجوکیشن نہیں، اخلاقیات اور ایتھکس اور مینرز جو ہے وہ بھی ملنے چاہیے، جب تک کہ ہمارے بچے، اور یہ سب گھروں سے سیکھ کے آتے ہیں۔ ہماری ایک عادت کیا ہے کہ ہم عام طور پہ سارا ٹھیکڑا اسکول میں، چونکہ میں اسکول کا انچارج بھی رہا اس لیے بہت سے ایسے تجربے بھی ہوئے جو بہت کم لوگوں کو ہوتے ہیں، تو اس میں اندازہ لگا کہ اسپیشلی جو پیرنٹس بچوں پہ کم فوکس کرتے ہیں اپنے گھروں میں، وہ سارا ٹھیکڑا اس پرنسپل پر اور ٹیچرز پہ تھوپ دیتے ہیں، سارا کا سارا تھوپڑا۔ کچھ لوگوں نے، میرے اسسٹنٹ نے کچھ نشانی بھی بتائی تھی، کہا جو پیرنٹس سب سے زیادہ شکایت کرتے ہیں آپ ان کے بچے کا ٹفن خود سے ایک مرتبہ چیک کیجیے۔ وہ دیکھیے، آپ کہیے گا کہ بہت چھوٹی سی چیز ہے، پرنسپل ہو کے انچارج ہو کے کسی کا ٹفن چیک کرے گا۔ اس نے کہا کہ آپ صرف ٹفن چیک کر لیجئے اور کل ہو کے آپ اس کے پیرنٹس جب بھی اگلی مرتبہ شکایت کے لیے آئے کلاس لے لیجئے، آئندہ وہ کبھی نہیں آئیں۔ تو میں نے جب ٹفن چیک کیا تو معلوم پڑا کہ یہ بچہ جب گھر جاتا ہے تو اس کے ماں کو اتنی فرصت نہیں ہوتی ہے کہ وہ یہ چیک کر سکے کہ بچہ کھایا بھی ہے کہ نہیں کھایا۔ کل کا لگائی ہوا ہے بچہ کھچا، اسی میں نئی تھیلی میں نئی پارلیجی رکھ کے پھر بیچ دی ہے۔ تو جب اگلی مرتبہ شکایت کے لیے آئے میں نے یہ پوائنٹ رکھ دیا، وہ بند کر دیا آنا۔ وہ تو ہماری ذمہ داری ہے بچوں کو، گھروں کو اخلاق سکھانا۔ میں جب انڈمان نکوبار میں تھا تو وہاں کے کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ دیکھیے باہر سے ہم لوگ کیرل سے بلاتے ہیں مولانا کو، ٹیچرز کو بھی، کہ وہ ہمارے بچوں کو ملیالم زبان جو کیرلا کی ہے وہ سکھائیں۔ وہ 10 سال میں یہاں کی ہندی سیکھ کے چلے جاتے ہیں، اردو سیکھ کے چلے جاتے ہیں، مگر 15 سال میں ہم لوگوں کو نہیں سکھا پاتے ہیں، جبکہ ہماری مادری لینگویج وہی ہے۔ تو میں نے پہلا سوال یہی پوچھا کہ آپ بچے کو کتنے گھنٹے کے لیے ان کے پاس بھیجتے ہیں؟ کہا 2 گھنٹے کے لیے۔ میں نے کہا اسکول کتنے گھنٹے کے لیے؟ 5 گھنٹے کے لیے۔ ٹیوشن 2 گھنٹے کے لیے۔ میں نے کہا سب ملا جلا کے 10 گھنٹے، بقیہ 14 گھنٹہ بچہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ کی مادری زبان وہی ہے۔ جب آپ اس کو نہیں سکھا پا رہے ہیں تو 2 گھنٹے میں مولانا اور 4 گھنٹے میں ماسٹر کیا سکھائے؟ وہ کیا سکھائے گا؟ تو بچوں کو اخلاقیات کی تعلیم اور اس کو پڑھنے کا ماحول اور فکر ہمیں خود دینا ہے۔ ہم ہی اگر بچے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور جھوٹ پروس رہے ہیں تو بچہ کیا سیکھے گا؟ کہ وہ بھی اسکول میں جا کے، میرے ایک سر ہیں جو میرے نگراں سپروائزر وہاں یونیورسٹی میں، وہ ڈرامہ اسپیشلسٹ ہیں ہندوستان میں، پروفیسر محمد کاظم صاحب۔ تو انہوں نے اپنی ایک اسپیچ کی شروعات کی، ایک لائن کہی، وہ اس لیے آپ کو کوٹ کر دے رہا ہوں، بڑا اچھا کہا انہوں نے کہا کہ زندگی کا ہر موڑ ایک ڈرامہ ہے اور ہر آدمی ایک ڈرامہ آرٹسٹ ہے۔ کیسے بھائی؟ انہوں نے کہا کہ بچہ جب اسکول جاتا ہے اور کبھی کچھ گڑبڑی ہوتی ہے اسکول پہنچنے میں یا ہوم ورک میں یا کسی میں بھی، تو اس کو معلوم ہے کہ میری ڈائری میں میرا کمپلینٹ لکھا ہوا ہے، گھر جا کے پٹائی ہونی ہے۔ کہا اسی دوران، وہ اسکول سے گھر پہنچنے کے دوران جو بچہ ایک اچھا ڈرامہ پلاٹ تیار کر لیتا ہے اور گھر جا کے پیرنٹس کو یا گھر سے آتے وقت اسکول کے ٹیچر کو بیوقوف بنا دیتا ہے، وہی سب سے اچھا ڈرامہ آرٹسٹ ہے۔ تو یہ زندگی ایسی ہے کہ بچہ جب ہم سے سیکھتا ہے نا، جب ہم ایک جھوٹ بولتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، تو بچہ اسی سے سیکھ لیتا ہے کہ ابو یہاں بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہہ دو نہیں ہے، کہہ دو موبائل بھول گئے، تو بچہ بھی سیکھ لیتا ہے۔ یہی کہانیاں وہ اسکول میں نئے رنگ میں، نئے ڈھنگ میں سنا دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے اخلاقیات کی تعلیم تو اسے ہمیں خود دینی ہے۔ اگر ہم خود اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اور ایک آپ کے لیے یا ہمارے لیے، سبوں کے لیے،
آج نئی نسل سے اور نئے نسل کے ڈیولپڈ اور ایجوکیٹڈ لوگوں سے بہت سے لوگوں کو شکایت ہے کہ بڑھاپے میں ماں باپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. چونکہ میں کرتا پاجامہ ٹوپی والا آدمی اور چکیا سے پڑھا ہوں تو اس کا ایک فائدہ یہ مل جاتا ہے کہ پبلک کے اندر جو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں ایسی چیزیں پڑ جاتی ہے جو آپ لوگوں کو نہیں پڑے گی. ہر آدمی تعویذ کے بہانے یا کسی بہانے دعا کے بہانے آتا ہے اور وہ اپنے انٹرنل معاملات بھی بہت کچھ ایسے بیان کر دیتا ہے جو عام طور پہ کوئی کسی کے سامنے بیان نہیں کرتا. تو بہت سے لوگ آتے کہ تعویذ دے دیجئے, میرا بیٹا پڑھ لکھ کے تو بہت ماشاءاللہ 1 لاکھ کی سیلری کما رہا ہے, مگر ہمارا دھیان نہیں رکھتا. تو آپ کا دھیان کیسے رکھے گا؟ آپ نے کبھی اس کو سمجھنے کا موقع دیا کہ ماں باپ کا مقام, اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے, ان کی حیثیت آپ کے گھروں میں, ان کے سماج میں کیا ہوتی ہے؟ جب آپ اپنے بچوں کو صرف ایجوکیشن 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 اور ایجوکیشن ایز اے پروفیشن, وہ بھی اس لیے نہیں کہ مطلب ایجوکیشن وہ حاصل کرنا چاہتا ہے انسان بننے کے لیے, وہ اس لیے تاکہ دولت کا انبار لگا سکے. آپ نے اسے جب معاشی کیڑا بنایا, اس لیے بنایا, یہ پوچھ کے بنایا کہ بیٹا ڈاکٹر کیوں بنو گے؟ کہا اس لیے کہ ڈاکٹر دن بھر میں 50-60 ہزار 1 لاکھ روپیہ ڈیلی کماتا ہے. تو بچہ کے دماغ میں تو پیسہ ہی بھرا نا, 4 سال 5 سال 6 سال کا بچہ. تو جب وہ بچہ بڑا ہوا تو ماں باپ پر خرچ کرنے کے ٹائم بھی وہ یہی کیلکولیشن کرتا ہے کہ کتنا خرچ ہوگا, کتنا بچے گا, اور میں اس سے کتنا انویسٹ کروں گا تو کتنا آگے بڑھوں گا. تو اسی لیے اپنے بچوں کو جہاں تعلیم دیں, جو بچے یہاں ہیں بچیاں ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ آپ تعلیم کے ساتھ سماجی حیثیت سے سوچ لے کر بڑھیں کہ ہمیں بننا تو ہے, بہت کچھ کرنا ہے, پیسے ہے ضروری ہے, کیونکہ اس کے بغیر سماج میں آپ کی کوئی حیثیت یا آپ کی کوئی زندگی نہیں ہے. لیکن وہ کس حد تک ضروری ہے اور کتنا ضروری ہے اس کی بھی لمیٹیشن ہے, وہ آپ کو خود سمجھنا ہے, خود اپنے لیے ایک باؤنڈری بنانی ہے کہ مجھے کس حد تک پیسے کی ضرورت ہے, کس حد تک سماج میں عزت دار زندگی کی ضرورت ہے. اگر ان چیزوں میں بیلنس بنا کے چلے تو آپ کا مقام و مرتبہ یہاں بھی بہت اعلیٰ ہے اور جہاں آپ جاب میں رہیں گے وہاں بھی بہت اعلیٰ ہے. ورنہ میں نے دیکھے ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کو بھی جب وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی آفس میں دوبارہ جاتا ہے, چپراسی بھی اسے سلام نہیں کرتا, چونکہ چپراسی بھی یہ سوچتا ہے کہ آپ تو یہ صاحب گئے, ان کا قلم گیا, کرسی گئی, یہ میرے کس کام گئے. لیکن اسی جگہ اگر چھوٹے لیول کا کوئی آفیسر کلرک بھی آتا ہے, لیکن اس نے آفس میں انسانیت کے ناطے اور انسان ہونے کی حیثیت سے اپنی پہچان بنا کے رکھی ہوتی ہے, اس کی عزت ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اتنی نہیں ہوتی ہے بلکہ اور بڑھ جاتی ہے. یہ صرف اسی تعلیم کا نتیجہ ہے جو وہ اپنے گھروں میں یا اپنے اسکولوں میں یا جس کے تھرو بھی اخلاقیات کی تعلیم لے کے آتے ہیں. تو ہمیں ایک اچھا کامیاب ایجوکیشنلسٹ اور ایک اچھا انسان, ایجوکیٹڈ انسان بننے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا بااخلاق انسان بننے کی بھی ضرورت ہے. اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کو آگے ان کے فیوچر میں خوب ترقی ہو, اور جو بھی ہیں جن کے ماں باپ جیوت ہیں ان کو اپنے ماں باپ کی سیوا کرنے کے خوب اوسر ملے. اللہ رب العزت ہمارے کلمات کو قبول فرمائے اور جو کچھ بھی کمی ہے اسے معاف فرمائے. السلام علیکم.